بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیاری باتیں یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو کہ عجیب و غریب کہانی ہے۔ یہ کہانی یکجہتی اور متحد ہونے پر ہے، مگر تفصیلات میں جانے سے پہلے حسب معمول آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بصورت دیگر آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ خواتین حضرات کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک رحم دل بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اپنے دور حکومت میں ہر وقت اسی سوچ میں رہتا تھا کہ کس طرح سے عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ تو ایک دن اس کی ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیا ہو اگر وہ اپنے دربار کے باہر ایک گھنٹی لگا دے، جس کے ذریعے سے عوام آسانی سے بادشاہ سلامت تک ان کی مسائل حل کر سکیں اور ان سے آسانی سے رابطہ کر سکیں۔ تو چنانچہ بادشاہ سلامت نے دربار کے باہر گھنٹی لگانے کا حکم دیا۔ جب گھنٹی لگ گیا تو بازار کے تمام افرادوں نے اپنے کام بادشاہ سلامت سے کیے اور اپنے مسائل کو حل کیا۔ لیکن جب ایک دن گھنٹی بجا تو بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ اب جاؤ دیکھو کہ کون آیا ہے۔ جب بادشاہ کا سپاہی گھنٹی کی طرف گیا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا ادھر کھڑا ہے۔ جب سپاہی نے بادشاہ کو حکم دیا تو بادشاہ اور سارے مشیر و وزیر حیران ہو گئے کہ یہ بھیڑیا کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اس بھیڑیے کے پیچھے، جو بھیڑیا جہاں بھی جائے گا اس کے ساتھ جاؤ، یقیناً بھیڑیا کو کوئی چیز درپیش ہے۔ تو بھیڑیا چلتا گیا اور وزیر کے سپاہی اس کے پیچھے چلتے گئے۔ جب بھیڑیا ایک غار کے سامنے گیا تو ادھر رک گیا۔ بادشاہ کے سپاہی بھی ادھر رک گئے۔ چنانچہ وہ بھیڑیا غار کے اندر گیا اور غار سے باہر آیا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، جس کے گلے میں ایک ہڈی پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس ہڈی کو نکالا۔ پھر وہ بھیڑیا غار کے اندر گیا اور جب غار سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک گوشہ ہے جو کہ بظاہر گندم کا گوشہ لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر گندم کے بجائے ہیرے اور جواہرات ہیں۔ جب بھیڑیے نے اس گوشے کو سپاہیوں کے حوالے کیا تو سپاہی فوراً اسے بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے مفرقین اور تعلیم یافتہ درویشوں کو بلایا اپنے دربار میں۔ جب وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے یہ گوشہ ان کی خدمت میں حاضر کر دیا اور کہا کہ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں موجود ایک بزرگ نے اس کا صحیح جواب دیا۔ کہا کہ یہ کہانی ہے 3 بھائیوں کا جو کہ آپس میں بہت متحد رہتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور دوسرے بھائی کا شادی ہونے والا تھا، جبکہ چھوٹے بھائی کا ابھی تک شادی ہی نہیں ہوا اور نہ اس کا شادی کا ارادہ تھا۔ چنانچہ جب ان کی کھیت سے گندم کا فصل نکل آیا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے چھپ کر اس کی بوری میں گندم ڈالا کہ اس کا شادی ہو رہا ہے اور وہ اپنے اخراجات کو آسانی سے اٹھا سکے۔ اسی طرح چھوٹے بھائی نے اپنے گندم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ چھپ کر اپنے بڑے بھائی کے بورے میں ڈالا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اپنی اخراجات کو آسانی سے اٹھا سکے، جبکہ دوسرا حصہ اپنے دوسرے بھائی کے بورے میں چھپ کر ڈالا کہ اس کا شادی ہونے والا ہے اور وہ اپنے اخراجات کو آسانی سے مکمل کر سکے، جبکہ تیسرا حصہ اس نے اپنے پاس رکھ دیا۔ اسی طرح ایک دوسرے کا مدد چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ تو اچانک ان کی بوری میں موجود سارے گندم سونے، ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ یہ کہانی اسی چیز پر مشتمل تھا کہ جب آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، بھائی بھائی جب اتحاد ہوگا، ان کے درمیان کوئی بھی کشیدگی نہیں ہوگا تو وہ پہاڑوں کو بھی چیر سکتے ہیں، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ 2 قوم ہو چاہے ایک قوم، ہر قوم کے اندر جب اختلافات ہوں گے تو قومیں بکھر جائیں گے۔ بڑے بڑے سلطنت اسی وجہ سے ختم ہو گئے کہ وہ آپس میں
متحد نہیں تھے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کو ایک اچھا میسج پہنچا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل پیاری باتیں کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس میسج کو سبھی تک پہنچائیں۔ ملیں گے آپ سبھی سے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔